السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو دین کی سمجھ ترقی نصیب فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، ان کے جیسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم صحیح البخاری جلد اول سبق نمبر 15 پڑھیں گے، اسباب الحیاء من الایمان۔ تو دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تو عزیز طالبات، دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی کتابیں کھول لیجئے۔ جی تو عزیز طالبات، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آج ہم باب نمبر 16 حدیث نمبر 24 شروع کریں گے۔ باب الحیاء من الایمان۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان۔ یہ حدیث مبارکہ کہ حیاء ایمان میں سے ہے، حیاء ایمان میں سے ہے۔ تو حیاء کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں چند حدیث قبل، کہ یہ حیاء ایک ایسا وصف یا ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ وہ ایک ایسی خاصیت اور ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حیا۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ من تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ، ان الحیاء من الایمان، یہ من تبعیضیہ ہے۔ تبعیض کا معنی ہوتا ہے بعضیت ثابت کرنا، جز ثابت کرنا، یعنی گویا کہ حیا بھی ایمان کا جز ہے۔ حیا ایک عمل ہے اور ایمان کا جز ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ الباب سے ثابت کیا۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد محترم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار میں سے ایک آدمی پر ہوا، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ اس کو حیا کے بارے میں تلقین کر رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، یہ امر کا صیغہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو تم واضح نصیحت جو کر رہے ہو نہیں کرو، اس لیے فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا جز ہے، یعنی جب ایمان اس کے اندر آئے گا تو خود بخود حیا بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو من تبعیضیہ ہے۔ تو اس کا جواب جو فقہا دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ من سببیہ ہے، من یعنی حیا ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، گویا کہ حیا ایمان کا تقاضا ہے، حیا ایمان کا تقاضا ہے، یہ فقہا جواب دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہی ہے کہ واضح نصیحت کر رہا تھا ان کا بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو واضح نصیحت نہ کرو کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی غرض اور ان کا جو انہوں نے ترجمہ الباب قائم کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا باب ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب انداز سے اس حدیث مبارکہ کو اور اس باب کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کافر جب مسلمانوں کی قید میں آ جائیں تو ظاہری بات ہے ان سے مطالبہ کیا ہے، ایمان لے آئیں اور اعمال اختیار کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَإِن تَابُوا، کہ اگر وہ توبہ کریں
یہ عمل ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں یہ بھی عمل ہے، اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب حدیث مبارکہ دیکھ لیں۔ عن ابن عمر حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو الروح الحرمی بن عمارة قال حدثنا شعبۃ عن واقد بن محمد قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت عنہما، اس لیے پڑھا کہ حضرت عمر بھی صحابی ہیں، ابن عمر بھی صحابی ہیں۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے لگ جائیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ پڑیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب انہوں نے یہ عمل کر لیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ تو وہ اپنے خونوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا انہوں نے، وَأَمْوَالَهُمْ اور اپنے مالوں کو، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ سب سے پہلی بات تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ انسان دل سے یہ یقین کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ ایمان ہوا اور دل کا عمل ہوا تو اس کے ساتھ جو یہ اعمال اختیار کیے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تو فعل ہے، یہ تو عمل ہے۔ جب یہ عمل ہیں اور ان کے مجموعے کے دنیاوی نجات، یعنی ان کو یعنی جیل سے اور قید سے چھوڑنا اس بات پر ہے کہ کلمہ پڑھیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب ان کو چھوڑو۔ تو جب اس کا مدار دنیا کی نجات پر کا مدار اعمال پر ہے تو آخرت کی جو اخروی اور ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس کی نجات کا دار و مدار اعمال پر کیوں نہیں ہوگا؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ان کا استدلال ہے اس حدیث مبارکہ سے۔ حدیث مبارکہ ذکر کی اور اس میں سے یہ حصہ ذکر کرنے والا ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، یہ ترجمۃ الباب اس حدیث مبارکہ پر یہ قائم کر کے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ عمل، اقامت نماز، توبہ اور اعطاء زکوٰۃ یہ عمل ہیں، اور یہ فخلوا سبیلہم یہ ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی ان کو قید سے آزاد کر دو۔ دنیاوی اعتبار سے نجات کا ذریعہ اعمال بن رہے ہیں تو اخروی اعتبار سے ذریعہ اعمال ہی بنیں گے۔ تو یہ حضرات یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا استدلال ہے۔ تو اس کا جواب فقہا کی طرف سے یہ ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اخروی نجات کا جو دار و مدار ہے وہ اعمال پر ہے، لیکن جیسا کہ اعمال ضروری ہیں ویسے ہی عمل بھی ضروری ہے، ویسے ہی ایمان ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر بھی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اور عمل کی کمی بیشی کے ساتھ، یعنی عمل کی کمی بیشی کے ساتھ اس میں بھی کمی بیشی ہوگی، جنت کے درجات میں بھی تفاوت ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی بنیاد پہ جنت میں کمی بیشی ہوگی، لیکن دخول جنت ایمان کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ جو دخول ہے وہ نفس ایمان کی وجہ سے ہوا اور کمی بیشی وہ اعمال کی وجہ سے ہوئی، تو ہم اس کی بات کے قائل ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہیں۔ تو اب اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو مارکر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ سارے اعمال کریں۔ تو اس کا جواب وہی دیا یہ جیسا کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہیں، لیکن بغیر عمل کے لیے داخلہ جنت کا داخلہ اولا منع ہے، تو اسی طرح بغیر ایمان کے تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس حدیث کے آخری جملے کا کیا مطلب ہوا؟ فَإِذَا فَعَلُوا جب انہوں نے یہ کام کر لیے، یعنی انہوں نے زکوٰۃ ادا کر لی، نماز ادا کر لی، تو وہ فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو انہوں نے اپنے خون، دماء دم کی جمع ہے، خون بچا لی، عصموا
جمع مذکر غائب، انہوں نے بچا لیے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد اگر انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تو اسلام کا حق یہ ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ اگر زنا کر لیا، اسلام کا حق یہ ہے کہ ان کو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، یہ اسلام کا حق ہے۔ اگر وہ مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے 3 دن کی مہلت دینے کے بعد۔ تو اسلام کے حق کی وجہ سے، یعنی ان جرائم کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں قتل کیا جا سکتا کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے، اس لیے کہ وہ تو اسلام لا چکا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے، عمومی طور پہ میدان جنگ میں ایسا ہوتا ہے، جب تلوار کو دیکھتے ہیں اور مسلمان کافروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ دوڑتے دوڑتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اب وہ مسلمان یہ سوچے گا کہ اس نے میرے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، اور ایسے واقعات صحابہ کے زمانے میں ہوئے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے تو کلمہ میرے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے کلمہ یعنی تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارا قتال اس سے اسی کلمے کی وجہ سے تھا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ تو تمہاری طرح ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور دلوں کو تو اللہ ہی جانتے ہیں، تم تو دلوں کو چیر کے نہیں دے سکتے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دو۔ اور اب اگر وہ منافق ہے، دل سے ایمان نہیں لائے، تو اللہ ہی اس کا حساب جانیں گے، تم اس کے ساتھ نہ الجھو۔ باب من قال ان الایمان هو العمل، اب ہم یہاں آتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ایمان وہ عمل ہے، یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان عمل کا حصہ ہے، جو شخص یہ کہتا ہے۔ تو یہاں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ ترجمۃ الباب میں یہ کہتے ہیں باب من قال، یہ لفظ لاتے ہیں من قال، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اس شخص کی بات کرنا چاہتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے حق میں مفید ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کے اپنے موقف پر اور اپنے پر دلیل ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کی بات وہ جب لانا چاہیں گے اور اپنی بات کی تائید اس سے مقصود ہوتی ہے، اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کی وہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ کی مفید ہوگی، اس وجہ سے اس کی بات کو نقل کر دیں گے باب من قال کے تحت۔ دوسری بات میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ باب قائم کرتے ہیں تو جب کتاب شروع ہوتی ہے، جیسے کہ کتاب الایمان شروع ہوئی، اس سے پہلے کتاب بدل وحی ہے، اس کے بعد آگے اب کتاب العلم آ رہی ہے، تو ان جب کتاب شروع کرتے ہیں تو پہلے جو ابواب لاتے ہیں وہ عمومی طور پہ ابواب لاتے ہیں، پھر جو ابواب لاتے ہیں وہ ان کے ذیلی ابواب لے کر آتے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی آدمی کی بات کو یعنی دوسرے کے بارے میں کہ دوسرے پر یعنی کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا ہے، یعنی دوسرے بھی یہ بات کہتے ہیں، تو وہاں پر من قال لے کر آتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے اپنے مستدل پر دلیل ہوتی ہے۔ تو اور اسی طرح کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حل استفہامیہ شروع میں لے آتے ہیں، تو وہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ اختلافیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، تو فیصلہ کوئی نہیں کر سکا، تو لہٰذا قارئین ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ فیصلہ آپ خود کر لیں، ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ اب اس باب کے تحت من قال ان الایمان هو العمل، اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 آیات اور ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ اور ان کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لقول اللہ تعالی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال بمثل هذا فليعمل العاملون
یہ 3 آیات مبارکہ ہو گئیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا احمد بن یونس و موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال الایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ اب ان تینوں آیات میں اور اس حدیث مبارکہ پہ آپ غور کریں تو تینوں جگہ پر عمل کا لفظ آ رہا ہے، بما کنتم تعملون، اما کانوا یعملون، فلیعمل العاملون، ای العمل افضل، سب جگہ پر عمل آ رہا ہے۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ کا استدلال تینوں آیات سے کیسے ہوتا ہے۔ یہ جنت ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جو اس کے وارث وہ لوگ ہیں، بما کنتم تعملون، بوجہ اپنے اعمال کے، یعنی جنتیوں سے کہا جائے گا یہ جنت ہے، تمہارے ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، بما کنتم تعملون، تو جنت بدلہ ہوئی عمل کا، جنت کس کا بدلہ ہوئی، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے، تو جنت بدلہ ہوئی عمل کا۔ تو لہٰذا عمل اور جنت ملتی ہے ایمان کے بدلے میں، اور گویا کہ یہاں پر جہاں پر اعمال کے بدلے میں جنت کہا گیا تو گویا ایمان کے بدلے میں جنت ہوئی، تو جنت ایمان کے بدلے میں ہے، ایمان کے بغیر تو جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عمل اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ کسی وجہ سے تو یعنی جنت میں داخلے کے حصول کا ذریعہ عمل کو بتایا گیا ہے، نہ کہ ایمان کو، اور اس کی تشریح کیا کی ہے، وقال عدۃ من العلم، اور بہت سے اہل علم، یعنی اس کی تشریح میں گویا کہ امام کو ہونا تھا بما کنتم تؤمنون، وجہ اس کے جو تم ایمان لے آئے، گویا کہ عمل کو جنت سے، یہ عمل سے تعبیر کر دیا۔ دوسری حدیث میں فوربک لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، اما کانوا یعملون، یعنی اللہ تعالیٰ لازمی پوچھیں گے ان کاموں کے بارے میں وہ جو کیا کرتے تھے۔ فوربک لنسألنہم، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا، لام تاکید اور نون تاکید، اس کو کہتے ہیں لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، اور جمع متکلم کا صیغہ، ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان تمام لوگوں سے، اما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، یعنی جو وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں عن قول لا الہ الا اللہ، تو اس میں یعنی اس آیت کی تفسیر میں اکثر یعنی جو حضرات فرماتے ہیں، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو فرماتے ہیں کہ اس تفسیر میں اما کانوا یعملون سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو ایمان کا کلمہ ہے، تو گویا کہ ایمان کے اس کلمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر ایک آدمی سے کہ تم ایمان لائے تھے یا ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ گویا کہ عمل کے بارے میں پوچھنا، اس کا مطلب ہے ایمان کے بارے میں پوچھنا ہوا، تو ایمان اور عمل ایک ہی چیز ہوئی۔ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کی طرح عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں، یعنی اسی بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں، یعنی ایمان لائیں، اور ایمان کو یہاں عمل کہا گیا، تو ایمان اور اعمال ایک ہی چیز ہوئے۔ دوسری بات، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، ای العمل افضل، فقال الایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو یہاں پر سوال عمل کا تھا، جواب آپ نے ایمان کا دیا۔ قیل ثم ماذا، پھر اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ قیل ثم ماذا، اس کے بعد پوچھا گیا حج مبرور، حج مبرور۔ تو اس میں یہاں اس حدیث مبارکہ میں سوال عمل کا تھا، تو جواب آپ علیہ السلام نے ایمان سے دیا۔ تو ان کے تینوں سب کے جوابات وہی ہیں کہ سب سے پہلے جو سب سے پہلے آیت بما کنتم تعملون ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ صرف اور صرف ایمان ہی کا بدل نہیں ہے، عمل ہی کا بدل نہیں ہے، بلکہ جنت مجموعہ ہے، یعنی جو جنت کا فیصلہ کیا گیا وہ تو ایمان کی بنیاد پہ کیا گیا، باقی اس کے جو درجات کا فیصلہ کیا گیا وہ ایمان کے مرتبے کو اور ایمان کے یقین اور اس مرتبے اور اعمال کو دیکھ کر دیا گیا۔ تو در حقیقت یہاں پر ایمان کے معنی میں نہیں ہے بلکہ عمل کے معنی ہے، گویا کہ اعمال صالحہ ہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، کیونکہ اعمال صالحہ تابع ہیں ایمان کے، تو لہٰذا گویا کہ جنت
کا حصول اعمال کا بدلہ ہے، جنت کا حصول اعمال کا بدلہ ہے، تو اس کو اپنی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے کہ تم نے عمل کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جائے گا کہ وہ 100 سال کا عربی کا نسل کا گھوڑا بھی اس میں دوڑتا رہے تو اس کا سائے سے نہیں گزر سکے گا۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عمل کے بدلے میں جنت میں پھل لگ رہے ہیں، درخت لگ رہے ہیں، تو یہ بھی دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ اما کانوا یعملون، تو اس کی تفسیر جو بعض رات نے لا الہ الا اللہ سے کی ہے کہ جو عمل کیا کرتے تھے، تو عمل کو تعبیر کیا گیا لا الہ الا اللہ، کہ ہم ان سے ضرور بھی ضرور پوچھیں گے۔ تو یہ صرف لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ ہم ان سے ان کے تمام جملہ اعمال کے متعلق سوال ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ یہ ہم ضرور بھی ضرور ان سے پوچھیں گے۔ تو یہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور تیسرے بارے میں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کی مثل لوگوں کو، عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ تو یہاں پر جو اس کی مثل عمل کرنے چاہیے مراد یہ ہے کہ فلیؤمنون، اس کی مثل لوگوں کو ایمان لانا چاہیے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، فوز عظیم یعنی بڑی کامیابی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس قدر بڑی کامیابی ہے اسی کے قدر بڑی کامیابی کے قدر ہی لوگوں کو ایمان اور عمل لانا چاہیے۔ اور تیسرا جو حدیث مبارکہ میں سوال کیا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان افضل ہے۔ کون سا عمل افضل ہے؟ ایمان افضل ہے۔ تو ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ شہادتین پڑھنا، زبان سے ادا کرنا، اور حدیث میں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کو افضل قرار دیا گیا، اس میں وحدانیت کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے، اور یہ ایک زبان کا عمل ہے اور اس کو افضل قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ عمل ہے، اور افضل کلمہ لا الہ الا اللہ جو آدمی پڑھے گا یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو اس کے تو قائل نہیں، ہم تو کہتے ہیں ایمان اس تصدیق کا نام ہے جو انسان دل سے کرتا ہے اور انسان کے دل میں اللہ اس کام کی تصدیق ہوتی ہے، تو اس کا نام ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جو فرمایا کہ اس کے بعد کون سا ہے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور حج مبرور، حج مبرور، حج مبرور، مقبول، مبرور بر کی جمع ہے، نیکی کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر مراد ہے مقبول حج کرنا، اللہ آپ کو بہت پسند ہے۔ مقبول حج کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ایک تو یہ کہ انسان جو پہلے کوتاہیاں کرتا تھا فرائض میں، واجبات میں، سنن میں، مستحبات میں، وہ ختم کر دے، چھوڑ دے، اب اس کے اندر زندگی میں تبدیلی آ جائے کہ جو پہلے اعمال چھوٹے ہوئے تھے وہ اب اعمال کرنے والا بن جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اب آئندہ سے اپنی زندگی بدلنے کے ساتھ جو حج کا زمانہ تھا اس میں گالم گلوچ نہ ہو، اس میں کسی کو تکلیف دینا نہ ہو، اور وہ تمام امور جو حج کی پابندیاں ان کا خیال رکھنے والا بن جائے۔ تو عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو اچھی طرح سنیں اور عبارت اور ترجمے پہ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان دلائل اور موقف کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔